ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ مصطفیٰ کا کیس جو ہے، مرڈر کیس جو ہے، جیسے جیسے میڈیا میں آ رہا ہے اور جس طرح آ رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ شہر جو ہے پتہ نہیں مافیاز چلا رہے ہیں، کس کس کی سرپرستی میں چلا رہے ہیں، انٹرنیشنل رول کیا ہے، اور وکٹم ایک ینگ نوجوان ہوتا ہے، اس کی ماں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یہ تمام باتیں سن کر دیکھ کر میرے ساتھ مصطفیٰ کی والدہ وجی عامرہ صاحبہ ہیں۔ وجی صاحبہ، آپ اب تک یہاں تک جو کیس آیا ہے اس میں آپ سمجھتی ہیں، آپ کے بھی وکیل ہیں، یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے بچے کے جو مجرمی کہوں گا یا ملزم کہوں، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا، یا الجھ رہا ہے یہ عدالت اور پولیس کے درمیان؟ مجاہد صاحب، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، اگر آپ ایسا سوال کر رہے ہیں تو آپ تو میرے دل میں ایک شک ڈال رہے ہیں کہ جیسے آپ کو بھی اپنی جوڈیشری پر جو ہے یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پاسٹ میں جو جج صاحب نے ATC 1 کے جج صاحب نے کیا، جو ارمغان کو اتنا فیور کیا یا ان کے والد صاحب کو اتنا فیور کیا، جس سے میرا یقین ختم ہو گیا، لیکن ہائی کورٹ تو تھا جس نے اس آرڈر کو ریوائز کرایا، مطلب چیک ہے، جس سے امید بھی جاگی۔ بٹ ہاں، آج تک مجھے ATC 1 جج کے اس رویے کو سمجھنا بہت مشکل ہے میرے لیے، آج تک نہیں سمجھ آیا کہ why he was so much in favor of Armagan but not for my son۔ شاید اسی وجہ سے آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جوڈیشری، اللہ نہ کرے جہاں میرا کیس چل رہا ہے وہاں پہ کوئی لوپ ہولز ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ مجھے تھوڑی تسلی دیں گے اس بارے میں۔ نہیں، میں ایک تھوڑا سا یہ تھا، کیا آپ کے علم میں تھا کہ مصطفیٰ ان جیسے لڑکوں کے درمیان، جیسے شیراز ہوا یا ارمغان ہوا، ان کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے اور یہ جو کال سینٹر کے نام پر دوسرا کاروبار کر رہے ہیں؟ آپ کے علم میں تھا کہ بچہ کہاں جا رہا ہے آپ کا؟ نہیں، دیکھیں جی، مصطفیٰ کا ان سے کوئی سچ کوئی تعلق، وابستہ، دوستی، یاری نہیں تھی جس طرح سے ایک پورٹری کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ بار بار ایک چل رہا ہے چیز کہ مصطفیٰ کو وہاں پہ بلایا گیا، اور میں بار بار دیکھیں جی، ارمغان کو نامینیٹ کرنے کا مقصد میرا کیا تھا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ میں نے ارمغان پہ ہی شک کیوں کیا اور ارمغان ہی قاتل کیوں نکلا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا اس کے ساتھ دوستی یاری نہیں تھی، مصطفیٰ کے اس سے لڑائی جھگڑے تھے، تبھی تو وہ شک کے دائرے میں آیا، تبھی تو اس کو نامینیٹ کیا گیا، ورنہ وہ تو 1.5 مہینے سے اپنا ایک کیا ہوا جرم، سنگین جرم کر کے چھپا ہوا تھا۔ وہ تو سب کو اس نے کہا میں تو پاگل بنا لیا، I'm too smart، مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو 7 تاریخ کو اپنی اور یہ جو جب آپ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ اغوا ہوا ہے، تلاش کرو، تو آپ درخشت تھانے یا دیگر جگہ جا رہی تھی، وہاں سے کیا جواب ملتا تھا؟ میرا بچہ گھومنے گیا ہے، سیلف ہائیڈنگ ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، سیلف ہائیڈنگ ہے، آپ آ جائے گا، آپ ہی از ان سیلف ہائیڈنگ، ایک سٹینڈرڈ جواب۔ ابھی ایک عجیب سی بات کی کامران قریشی نے کہ جی وہ پتہ نہیں کس طرح گفتگو کر رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے انہیں ان کی والدہ کو چاہیے کہ مجھ سے ملیں، ہم مل کر اس کیوں کیس کو، ملوں؟ یہ ابھی کس لیے؟ ہمارے جی کس لیے ملوں گی میں؟ کیوں ملوں گی میں؟ آپ سوچ، مطلب لائک ایک قاتل کے باپ سے، میرے بچے کے قاتل، میرے بیٹے کے قاتل کے باپ سے میں کیوں ملوں گی؟ مطلب کس لیے میں، مطلب کو یہ بات سنیں، اب یہ لڑائی، میرا بیٹا چلا گیا، میری تکلیف کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے اس نے ایک لڑکی پہ تشدد کیا، شکر ہے وہ بچ گئی۔ جب اس کا DNA سیمپل جب میرے بچے کے ساتھ ملا نا، تو میرے دل میں صرف ایک یہ ہے کہ اللہ پاک وہ بچی محفوظ ہو۔ اب یہ پتہ ہے کیا، میں سب ماؤں سے کہہ رہی ہوں، اب یہ میں لڑائی اس لیے بھی لڑ رہی ہوں کہ ارمغان جیسا جانور باہر نہ آئے، اور جو دکھ میں، تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں، باقی کسی کی ماں کو اس طرح کا تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے، کیونکہ یہ اس آدمی کی بہت نارمل پریکٹس ہے کہ ٹارچر کرنا، لوگوں کو مارنا، بے گناہ لوگوں کو مارنا۔ اس لڑکی کا کیا قصور تھا جس نے مارا؟
یا مصطفیٰ کا کیا قصور تھا اس نے جو مارا؟ یہ ایک کوئی ویلڈ وجہ اس لڑکے نے دی ہے کہ میں اسے کہوں کہ جی اس نے بس اٹھا اور یہ سب کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ آئے گا اور آ کے کس چیز کی کون گارنٹی دیتا ہے، کون سا انصاف ہے یہ کہ وہ نہیں مارے گا؟ مطلب اس کی پچھلی بھی پاس ہسٹری میں یہی چیزیں نکلتی آئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے انسان کے والد سے میں ملنا چاہوں گی؟ مجھے نہیں لگتا مجاہد صاحب، آپ کو میں اس طرح کی ماں لگتی ہوں جو 1.5 مہینے سے اس قاتل کو ڈھونڈ رہی ہے، جس نے اپنے بیٹے پہ کبھی گیو اپ نہیں کیا. اب جو عدالت میں کیس ہے، ہمارے ہاں سوری ٹو سے عدالتی نظام ایسا ہے کہ مہینوں نہیں برسوں کیس چل جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر بعض کیسوں میں کہ نہیں وہ ایک ہمارے ایک شرعی کو لے آتے ہیں کہ نہیں اس کے ذریعے کچھ کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو اب جو ہائی کورٹ لیول پہ تو ایک حد تک امید ہے، اور آپ کے وکیل صحیح طرح کیس لڑ رہے ہیں کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے، اور جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں اس طرح کا لوگ، اس طرح کا جو جس نے آپ کے بچے کو مارا کوئی کسی اور بھی اس کا شکار نہ ہو؟ بالکل، مجھے بالکل یقین ہے. آپ کہہ رہے ہیں سالوں کیس چلتا ہے، سالوں کیس چلنے کا مطلب ہے کہ 302 کا ایک ملزم باہر نہیں آنا چاہیے. جو he should not be in the city, he should not be anywhere around. اس کو ہمارے بچوں کے آس پاس، کیونکہ یہ نہ صرف اپنا پیسے کا روب ڈال کے لوگوں کو دبانا چاہتا ہے. یہ سب نے کہا، جب میں میرے سامنے یہ آ کے کھڑا ہوا، سب نے کہا کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، سوچ لو. میں نے کہا ہاں ہوگا پیسہ، لیکن میرا بیٹے کی جان اس کے پیسے کے آگے بہت زیادہ قیمتی ہے. اس کا پیسہ بہت بے معنی ہے ایک انسان کی زندگی کے آگے. جس جارحانہ طریقے سے مجاہد صاحب اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا، میں لٹرلی آج تک اس تکلیف کو، ایک تکلیف کو محسوس کر رہی ہوں جس سے میرا بیٹا گزرا ہوگا. مطلب یہ آپ لوگ اس آدمی کو کیمرہ پہ بٹھاتے بھی کیوں ہیں؟ میں آپ سے بہت، یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، چینلز کی وہ مرضی ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس قسم کا آدمی اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ بھی کیسے کر رہا ہے؟ شرمندگی میں وہ کہیں چلا کیوں نہیں گیا؟ مطلب وہ وہاں کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی مصطفیٰ امریکہ میں ہوگا، وہ زندہ ہے، یہ ڈرامے کر رہے ہیں. آپ کون سے مطلب ایک بچے نے آپ کے گناہ کیا، ایک آگے ایک آپ آ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. مطلب کس طرح؟ بس کر دیں. مطلب ہمارے نظام کو آپ مذاق مت بناؤ، جوڈیشری کو مذاق مت بناؤ. میں آپ کی بات سے بالکل وجیہ صاحبہ متفق ہوں، اور کسی بھی بچے کے ساتھ جس طرح ہوا اور خاص طور پر مصطفیٰ کے ساتھ ہوا تو پوری ہمدردی میری آپ کے ساتھ ہے. اور مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے الجھایا جا رہا ہے ایک مرڈر کیس کو، اور اس میں نئے نئے کردار لائے جا رہے ہیں. لیکن ہم جس طرح، میرا خیال ہے کہ میڈیا بھی اس کیس کو زندہ رکھے گا اس وقت تک جب کہ یہ اصل کیس پورے طور پر سامنے ہو کر منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. معذرت کے ساتھ آپ کا شکریہ.